السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ کبریائی وہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، موضوع ہے میرے دوستو الزہراء. موضوع ہے الزہراء. یہ لقب ہے جسے تمام مسلمانوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس لقب کو عطا کیا تھا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ساری امت نے مل کر یہ لقب عطا کیا تھا الزہراء. الزہراء کا مطلب پاک دامن، پاکیزہ عورت، کریم النفس، نیک سیرت عورت، نیک عورت. بڑے اچھے معنی ہیں اس لقب کے میرے دوستو. آج ہم اس چھوٹی سی مجلس میں انشاءاللہ ہم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند اہم باتیں سنیں گے اور ان سے ہماری زندگی کے لیے نصیحتیں اخذ کریں گے، نصیحتیں نکالیں گے. علی رضی اللہ عنہ جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں، یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں فاقہ کشی کو جھیلا کرتے تھے. فاقہ کشی ہمیشہ ان کی زندگی تنگ دستی سے گزرتی تھی. ہیں میرے دوستو کون؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں جن کا لقب ہے حیدر. ہیں یہ اسلام کے چوتھا خلیفہ. ان کے مراتب، ان کے مناصب بہت زیادہ ہے، لیکن میرے دوستو ان کی تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنی زندگی یہ ہمیشہ فاقہ کشی میں گزارتے تھے، تنگ دستی میں گزارتے تھے. ہمیشہ یہ ایسی زندگی گزارتے تھے جنہیں دیکھ کر عام طور پر لوگوں کے آنکھوں میں آنسو اتر آتے کہ یہ ایسے مرتبے والے، ایسے منصب والے، اور ان کی زندگی دیکھیے کتنے زہد اور کتنے فاقہ کشی سے گزرتی ہے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے کمانے کے لیے. ان کے پاس نہ زمین ہے، ہم جانتے ہیں ہجرت کر کے یہ لوگ آ گئے تھے مدینہ، اور مکے میں جب تک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، اور جب چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری لے رکھی تھی. ہم جانتے ہیں علی بن ابی طالب ابو طالب کے فرزند ہیں. ابو طالب علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ابو طالب میرے دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پرورش کیا کرتے تھے ابو طالب.
اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے بعض احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ تھے اور اسلام کی انہوں نے طرفداری کی. تو یہ جو ابو طالب تھے ان کے بہت سارے بچے تھے اور یہ بھی فقہ کشی کی زندگی گزارتے تھے. یہ اپنے بھائی جیسے عباس، حمزہ، ابو لہب اور دوسرے جو بڑے بڑے ان کے جو بھائی تھے جن کے پاس کافی مال تھا، مالدار لوگ تھے، لیکن ابو طالب ہمیشہ قسم پرسی کی زندگی گزار کرتے تھے میرے دوست، اور بڑے جو ہے فقیری زندگی ہوا کرتی تھی ان کی. تو جب عباس رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب کے بہت سارے بچے ہیں وہ پرورش نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایک بچے کو لے لیجئے، میں ایک بچے کو لے لیتا ہوں، ہم ان کی پرورش کریں گے. یہ کہنے کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے میرے دوستو علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جن کا نام جعفر تھا ان کی ذمہ داری لے لیے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا، اور ان دونوں کے ایک تیسرے بھائی تھے جن کا نام قسم، ان کی ذمہ داری حمزہ رضی اللہ عنہ لے لیے. عباس، حمزہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباس حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ابو طالب کے بھائی تھے. ابو طالب یہ بھائیوں میں بڑی عمر کے تھے، تو یہ سب چھوٹے بھائی تھے، یہ سب صحابہ ہوئے، لیکن ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی تفصیل ہم جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رکھا، اپنی پرورش میں رکھا، اپنی خاص تربیت میں رکھا. بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لے کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لے رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پرورش کیے اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے میرے دوستو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور بچپن سے پرورش کی. ہم پہچان سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کافی زبردست تربیت ہوئی ہوگی اور کافی زبردست شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہوگا، اور وہ ایسے ہی تھے میرے دوستو. تو مکے میں تھے اور جب ان کی عمر 9 سال کی ہوئی تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے اور اس کے بعد ہجرت کر کے آئے. مکہ میں تھے 13 سال. تو جب مکہ میں تھے 13 سال، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی میرے دوست، 20 سال کی تھی. تو یہ پوری مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں علی رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. یہ جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی تھا نہیں، انتہائی فاقہ کشی. تو ایک مرتبہ یہ جب اپنے گھر سے نکلے کچھ کمانے کے لیے تو گئے ایک یہودی کے پاس مزدوری کیے. یہودی کے پاس بہت سارے کھجور تھے. وہ یہودی چاہتا تھا کہ یہ کھجور کو اونٹوں میں لدایا جائے. تو علی رضی اللہ عنہ گئے، بولے کہ میں ایک کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو تمام کھجوروں کو انہوں نے اٹھایا، اونٹوں پر لدایا، اور رات بھر محنت کرنے کے بعد اس یہودی نے علی رضی اللہ عنہ کو 1 دینار دیا. 1 دینار دیا جو اس زمانے کے حساب سے بہت کم قیمت تھی میرے دوست. تو علی رضی اللہ عنہ اس 1 دینار کو لے کر جب گھر واپس پہنچے تو دیکھ یہ رہے ہیں کہ کافی وقت ہو گیا ہے اور گھر میں ان کی بیوی اور ان کے بچے سب ان کے انتظار میں ہیں، سب بھوک و پیاسے ہیں، سب بدک رہے ہیں. جیسے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے سب کی امیدیں اٹھ کھڑی ہوئی. سب نے سوچا کہ اب کھانے کے لیے کچھ ابا جان لے کر آئے. تو علی رضی اللہ عنہ دیکھے کہ کافی وقت ہو گیا تھا، اب ان کے پاس صرف دینار کھانے کا کوئی انتظام نہیں. پھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں مدینے میں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آخر کار انہیں جو کی ایک بوری ملتی ہے. ایک جو ایک حساب سے خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں، لا کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اس جو سے 2 روٹیاں بناتی ہیں میرے دوست. کتنے؟ 2 روٹیاں بناتی ہیں اور یہ پورا گھر کھاتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے کہ وہ کیسے جو کو کوٹ رہی ہے، کوٹنے کے بعد اس سے کیسے روٹیاں بنا رہی ہیں اور روٹیاں بنانے کے بعد کیسے اسے پکا رہی ہے، یہ پوری محنت دیکھتے ہیں. اور جب 2 روٹیاں سامنے رکھی گئی، بچے سب مل کے کھانا شروع کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے، یہ حق بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ
جنت کے لوگوں کی، جنت کے عورتوں کی سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص لقب دیا تھا میرے دوستو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب دینا برحق ہے، بجا ہے. واقعی یہ عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہے. علی رضی اللہ عنہ اپنے شوہر، اپنی بیوی کو یہ لقب دے رہے ہیں میرے دوستو. تو اس سے ہم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کیسے زندگی گزارا کرتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے 5 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے 5 سال پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی. اور ان کی والدہ میرے دوستو خدیجہ بنت خویلد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور جب تک یہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد کر رہے ہیں میرے دوستوں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہے. یعنی 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. تو ان کے بطن سے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 یا پھر 7 اولاد نصیب کی، ہے نا. 4 لڑکیاں تھی 2 لڑکے تھے. 4 لڑکیاں تھی 2 لڑکے تھے. اب اس میں اختلاف ہے کہ لڑکے 2 یا تھے یا پھر 3 تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن لڑکیاں 4 تھی. ایک تھی رقیہ، دوسری تھی ام کلثوم، اور تیسری تھی زینب، اور چوتھی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہے نا. ایک لڑکے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کا نام طاہر، دوسرے کا نام طیب، اور ایک کا نام قاسم بتایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے ہیں جن کا نام ابراہیم، جو مدینے میں وفات پاتے ہیں. یہ ماریا القبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ان کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے تھے. یہ ماریا قبطیہ جو لونڈی تھی، جو مصر سے لائی گئی تھی، ان کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد کوئی زندہ نہیں رہی، پیدا ہوئی لیکن کوئی زندہ نہیں رہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زندہ رہی. ان میں یہ 3، ایک زینب جیسے آپ نے سنا، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ 3 لڑکیاں بڑی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسے آپ نے سنا 5 سال پہلے، بعثت نبوی سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی. کتنی تھی؟ 35 سال کی تھی. اور اس دن پیدا ہوئی، اور تاریخی دن تھا. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ان کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہے. یہ اس دن پیدا ہوئی جب قریش نے چاہا کہ کعبے کا رینوویشن کیا جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، کعبے کو ڈھایا گیا اور دوبارہ اثر نو کعبے کی تعمیر ہوئی. کعبے کو بنایا گیا، اور قریش نے سارا حلال مال جمع کیا تھا. جمع کر کے چاہتے تھے کہ کعبہ بنے، حرام مال نہیں، ہے نا. یہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ حلال مال اچھے کام کے لیے لگے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ لوگ حرام خوب کماتے ہیں لیکن مساجد بنتے ہیں، حرام خوب کماتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ حرام مال ایسے کرنے سے حلال ہو جائے گا. نہیں میرے دوستو، ایک آدمی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. آدمی چاہے حرام مال سے مسجد بنے یا پھر سب سے بڑا خیر کام کرے، حرام مال ہے، اللہ کی نظر میں یہ غیر مقبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمہارے پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اسے حرام کی ضرورت نہیں ہے. حرام کمائی لوگ کما کے نیکیاں کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ نیکیوں کی اللہ کی نظر میں ادنا سی بھی حیثیت رہی، اللہ اسے مقبول نہیں کرے گا. تو قریش بھی جب کعبہ بننا چاہتے تھے تو انہوں نے حلال مال جمع کیا. حلال مال جمع کرنے کے بعد کعبے کی تعمیر کیے. اور جب حجر اسود نصب کا معاملہ آیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، کون رکھے گا، اختلاف میں پڑ گئے. یہاں تک کہ قبائل نے آپس میں لڑنا چاہا، ان لوگوں نے تلواریں سونت لی، معاملہ بہت بڑا ہو جاتا. اور یہاں تک کہ بعض سردار جمع ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم کل صبح دیکھیں گے کہ کون سب سے پہلے
حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ آدمی پہلا آدمی سب سے پہلے داخل ہو جائے اس کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے گا۔ تو دوسرے دن لوگوں نے انتظار کیا، تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، تو سب کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکتی ہیں، تو اور سب بالاتفاق کہتے ہیں الصادق الامین، یہ آدمی واقعی سچا آدمی ہے، واقعی امانت دار آدمی ہے، اس آدمی کے ہاتھوں سے مبارک کام ہونے میں ہمارے لیے کوئی مذائقہ نہیں، ہونے دو۔ سب نے اتفاق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر ایک چادر کے بیچ میں رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ صاحب یہ چادروں کے کونوں کو تھام لے، اور سب لے کر اٹھے اور کعبے کے قریب حجر اسود کو لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے میں نصب کیا۔ حجر اسود میرے دوستو اس وقت بڑا تھا، آج جو آپ دیکھتے ہیں یہ حجر اسود کا حقیقی سائز نہیں ہے۔ آج حجر اسود صرف 8 ٹکڑوں میں ہے، 8 ٹکڑوں میں جو آپ دیکھتے ہیں، جو کالا جو راؤنڈ ہے نا، یہ گول جو آپ دیکھتے ہیں کعبے کے اوپر، یہ ان لوگوں نے رنگ لگایا ہے۔ یہاں پر حجر اسود ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں 320 ہجری میں ایک ظالم آیا قرامیتی، اس کا نام ابو طاہر تھا، یہ بہت بڑا ظالم تھا، شیش اسماعیلی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کعبے میں خوب حاجیوں کا قتل کیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے لڑائی کے بعد اس نے حجر اسود کو چرا لیا، وہ لے کر گیا ایران میں، اپنے ساتھ 30 سال تک رکھا رہا۔ اس کے بعد دوسرے مسلمان بادشاہ آئے، سنی آئے، لڑائی لڑے اور دوبارہ واپس لا کر حجر اسود کو کعبے میں نصب کیا۔ اس لڑائی میں حجر اسود کے بہت سارے پرزے ضائع ہو گئے، جب واپس لایا گیا تو اس کے 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے بس، اور آج جو آپ دیکھتے ہیں اس کے 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کافی بڑا تھا۔ حجر اسود کالا پتھر کے سائز میں تھا، بڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں مبارک سے اس حجر کو اٹھایا، اس پتھر کو اٹھا کر کعبے میں نصب کیا۔ اس دن فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتی ہیں، اللہ اکبر، یعنی تاریخی دن اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رکھا تھا۔ اس دن فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتی ہے میرے دوستوں، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور مکے میں ہنگامہ مچتا ہے، انقلاب آتا ہے، اور 13 سال کا ایک لمبا سلسلہ جہاد کا جو ہے سیکریفائسز کا، مقابلے کا، ایمان کی، توحید کا یہ لمبا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ یہ طویل عرصے میں یہ چھوٹی بچی تھی، یہ تمام واقعات ان کے سامنے سے گزر رہی تھی، اور تمام واقعات دیکھ رہی تھی، اور یہ ایسی بچی تھی جنہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت چاہتی تھی، ہے نا، 3 لڑکیوں کے بنسبت یہ بہت زیادہ پسندیدہ، کیونکہ سب سے چھوٹی تھی، اور اس وجہ سے زیادہ پسند کیا کرتی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیروکس کاپی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیروکس کاپی تھی، ہے نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ بعض صحابہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئی تھی، ابو بکر سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، ایک مسئلے میں، شاید اس کی تفصیل آ جائے۔ تو جب وہ واپس گئی تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کیسے گفتگو کی؟ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ یہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ چلتی ہیں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور اس کے بعد گفتگو کرنے کا انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور جس طریقے سے اشارہ کرتی تھی، ایکشنز تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور زبان دانی، زبان کی سلاست، زبان کا استعمال بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ ہاں، کیونکہ پردہ تھا اس لیے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیروکس کاپی تھی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی، وہ ایسے ہی نظر آتی تھی۔ اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں بہت چاہتی تھی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ تو یہ 13 سال کا عرصہ گزرا، ان کے نظروں سے بہت سارے واقعات گزرے، لیکن یہ بہت چھوٹی تھی۔ مدینہ پہنچے، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی میرے دوستو؟ بالکل 18 سال کی تھی، ہے نا۔ جب یہ 18 سال کی ہو گئی تو بہت سارے صحابہ نے چاہا کہ ان سے شادی کرے۔ سب سے پہلے پیغام بھیجے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا، لیکن سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ہیلا سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے, میری بچی ابھی چھوٹی ہے, یعنی انکار نہیں چاہتے تھے کہ انہیں دے. جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے شادی کیا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے, ہے نا. عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی مرتبے کی عورت تھی. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیا تھا, حفصہ سے. اب عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑکیاں دے رکھی تھی. سب سے پہلے زینب, اس کے بعد رقیہ, اس کے بعد ام کلثوم. تو عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا تھا. تو ابوبکر نے کوشش کی, عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی, اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے کوشش کی, سب نے پیغام بھیجے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابھی میری بچی چھوٹی ہے, پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیا انہیں. تو ایسے ہی تھی. اور سب نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان کے لیے مناسب ہیں, آپ کیوں نہ جا کے کوشش کریں. دور کون سا ہے میرے دوست؟ بدر چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, دنیا مشغول ہے, دنیا بزی ہے, تلواروں کی جھلکار ہے, سرداروں کو مارا جا رہا ہے, میدان گرم ہے, یہی ہو. لیکن ضمن جب بھی موقع ملے, جب بھی بستیوں میں آتے, یہ باتیں چلتی. تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, سب نے کہا کہ آپ بالکل مناسب آدمی ہیں, آپ کو نہیں دیں تو کسے دیں گے, آپ جا کے پوچھیں. لیکن علی رضی اللہ عنہ کی اتنی ضرورت نہیں کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی پوچھے. معمولی چیز نہیں ہے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں, معمولی چیز نہیں ہے, ہے نا. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ بھائی سردار کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جی, یا پھر سردار کو چمکا کے دھمکا کے ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے. عمرو بن عاص کہتے ہیں, اگر کوئی مجھے پوچھے, کوئی مجھے کہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بتاؤ, خدا کی قسم بتا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے یہ بتاؤ اگر مجھے کوئی پوچھے. عمرو بن عاص کون ہے؟ عمرو بن عاص ہیں, بہت بڑے آدمی, سردار ہیں, قریش کے اہم فرد ہیں. ہم نے دیکھا یہ ابیسینیا گئے تھے, ہے نا, واپس آئے تو احزاب کے بعد اسلام قبول کے معاملے آدمی نہیں تھے, بڑے ذہین آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, سردار قسم کے آدمی تھے. ان کے ماتحت بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پورے طور پر نہیں دیکھا. جب بھی میں گفتگو کرتا میری نظریں نیچے ہوتی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو دیکھتے ہو, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر گفتگو نہیں کیا. اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. صحابہ اتنا روب تھا میرے دوست. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھائی, سلام پھیر لیے, پیچھے سے سب خاموش ہیں, کوئی ضرورت نہیں کرتا کہ اٹھ کے بارگاہ میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی آپ نے 2 رکعت پڑھائی. ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ان پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ ہے جو نماز سکھاتے ہیں, یہ ہے جو نماز سکھاتے ہیں. انہوں نے تکبیر سکھائی, انہوں نے رکوع سکھایا, انہوں نے قیام سکھایا. نماز کے اصل یہ ہے. یہ جب 2 رکعت پڑھاتے ہیں تو کسی کے اندر ضرورت نہیں ہوئی اٹھ کے بارگاہ میں کہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. ممکن نہیں تھا. سب خاموش, ابوبکر خاموش ہے. سب نے سمجھا کہ بھئی آج سے شاید عصر کی نماز 2 رکعت ہے. ادھر عمر بن خطاب ہیں, جلیل القدر آدمی, ہے نا, جن کے نام سے یہودی نصارہ سب کے کلیجے پتے پانی ہو جاتے ہیں, وہ بھی خاموش ہیں. روب دبدبے کے آدمی خاموش ہیں. اب کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ 2 رکعت آپ نے پڑھائی؟ سب خاموش تھے. اتنے میں ایک صحابی جن کا نام ذات الیدین, ہے نا, جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الیدین کہہ کے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے. ذات الیدین مانے 2 ہاتھ والے. سب کے تو 2 ہاتھ ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے لوگوں جیسا گالیاں نہیں دیتے, ہے نا, کانے لمبے تڑنگے کالے, جی ایسے مذاق نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیا ہے؟ ذل الیدین یا پھر ذل الاذنین, 2 ہاتھ والے, 2 کان والے, مٹی کا آدمی. یہ گالیاں نہیں ہیں, ہے نا, یہ سب حقیقت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھنگ سے کہتے کہ سننے والا سمجھ لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کچھ غصے سے کہہ رہے ہیں, ہے نا. گالیاں بکنا, جی زبان کھولے تو دوسروں کے کانوں کے کیڑے جھڑ جائے, یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یکن ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاشا ولا لعانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی نہیں کرتے, گندی باتیں نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت میں حیا ہوا کرتی تھی. گفتگو کرتے تو اس ڈھنگ سے کرتے کہ بے حیائی دور دور تک بھٹکتی نہیں تھی.
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجنے والے نہیں تھے اور سڑکوں میں ٹھہر کر چیخ چیخ کر گفتگو کرنے والے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نرم ہوتی ہے, بات چیت بڑی نرم ہوتی ہے, صاف شفاف ہوتی ہے, مذاق بھی کرتے ہیں, سیریس بھی رہتے ہیں, کبھی روتے بھی ہیں, کبھی ہنستے بھی ہیں, عام طور پر مسکراتے رہتے. جب بھی آدمی ان کا چہرہ دیکھ جائے تو خوش ہو جائے. غم میں ڈوبا ہوا آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا. چہرہ مسکرایا ہو چہرہ, ہمیشہ خوشخبری سناتا ہوا چہرہ. یہ نہیں کہ چہرہ دیکھتے ہی آدمی جہنم یاد آ جائے, چہرہ دیکھتے ہی آدمی قرآن کی وہ آیت آ جائے جس میں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم, موت جسے تم لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہو وہ آ کے تم کو ملے گی. جس چہرے دیکھتے ہی ایسے نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے, نرم گفتگو کرتے تھے. تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے بتائیں کہ بھائی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اتنے میں یہ صحابی اٹھ کر بولے یا رسول اللہ اقصرت ام نسیت, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے. انہیں تھوڑی چاہیے مذاق کرتے ہیں تو تھوڑی ہے نا گیپ ہے, تو انہوں نے اپنے مذاق کے اس کو باقی رکھتے ہوئے سوال کر لیا. بولے کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے, آپ بھول گئے یا پھر ایسے ہی ہے, اس کے بعد ایسے ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پلٹ کے ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز میں نے پڑھائی. ابو بکر نے کہا ہاں آپ نے 2 رکعت. پھر عمر سے پوچھتے ہیں 2 رکعت نماز میں نے پڑھائی. بولے کہ ہاں. اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کیا. یعنی نماز 4 رکعت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا تو صرف 2 رکعت نماز پڑھے. اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے گفتگو کرے, ہے نا. ایسی ہیبت تو ایسا روب ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ایسا روب نہیں, اتنا بھی ڈر نہیں کہ کوئی آدمی ان سے آ کے استفادہ نہ کرے. یعنی اتنا روب نہیں کہ اچھائی پوچھنے سے رکاوٹ پیدا ہو جائے, کوئی دینی مسئلہ پوچھنے سے رکاوٹ پیدا ہو جائے, اتنا روب نہیں ہوتا تھا. لیکن عزت اتنی کیا کرتے تھے صحابہ, تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ گفتگو کریں. تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ جائیں بھائی آپ پوچھیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جرأت کر کے چلا گیا میں, ہے نا. جرأت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حاجت ابن ابی طالب, ابو طالب کے لڑکے کی کیا ضرورت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مذاق کرنا چاہتے نام لیتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نرمی یا پھر لاڑ پیار سے گفتگو کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کنیت سے بلاتے, ہے نا, یا پھر ابن ابی, ان کے والد کا نام لے کے ابن لگا لیتے, ہے نا, ابن محمد یا پھر ابن ابی طالب یا پھر ابن عبد الرحمن. محبت سے گفتگو کرنا چاہے, لاڑ پیار سے گفتگو کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیتے. لیکن ماجرا سیریس ہے, گفتگو اہم ہے, جہاد کا مسئلہ ہے, دوسرے مسئلے ہیں, یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا کرتے تھے. یعنی طریقہ تھا, ہے نا, ایسے ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما حاجت ابن ابی طالب, ابو طالب کے لڑکے کا کیا معاملہ ہے, کیا ضرورت ہے. ابو طالب کے لڑکے کھڑے تھے, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں, اور اس کے باہر آ گئے. کچھ کہنا چاہتے تھے, باہر آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آج پوچھے نہیں پوچھے. بولے کہ نہیں میں گیا تھا لیکن پوچھ نہیں پا رہا ہوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان کھلی نہیں رہی ہے. لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں تم کو پوچھنا چاہیے, تم پوچھو گے تو ہو جائے گا. چند دنوں کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ پھر ہمت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس بار پوچھ لوں گا. سیدھے داخل ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں, سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آواز اتنی نہیں نکلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں میں فاطمہ کا لفظ سنا, ان کی باتوں میں فاطمہ کا لفظ سنا, اتنا ہی سنا. یعنی کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اتنی طاقت نہیں کہ آواز اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں. دور بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی اونچی آواز نہیں کہ کچھ منا رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں, کچھ زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں. ان الفاظوں میں ایک لفظ نکلا فاطمہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ علی رضی اللہ عنہ کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفرین کہا, ٹھیک ہے بھائی, یعنی آپ جو مانگتے وہ ہو جائے گا, یہ اشارہ تھا. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے صرف یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا کہا اور اس کے بعد چپکے سے گھر سے باہر نکل گئے. لوگوں نے پھر پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے. بولے کہ دیکھیے میں پوچھنے گیا تھا لیکن آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ میں کچھ سناتا, ہے نا, کھڑا رہا, کچھ کہہ رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گفتگو جیسی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا. تو صحابہ نے کہا کہ خوشخبری ہو, مرحبا کہا مطلب اعلان, آپ کی مانگ پوری ہو گئی, آپ کا جو ہے ڈکلیریشن ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, گھر میں بلایا, داخل ہوئے علی رضی اللہ عنہ.
گھر ان کا گھر ہے نا. گھر میں داخل ہوئے, داخل ہو کے علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس بطور مہر کیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ فاطمہ سے میں اس آدمی کی شادی کروں گا جو فاطمہ کے وزن کا سونا دے, ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا, سپاٹ پہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. عثمان لاتے, معاملہ ختم. جاتے ابو بکر صدیق, ان کے پاس تو ڈھیر سارا مال ہے, معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے دوستوں, کیسے آدمی کو چن رہے ہیں اور کس ڈھنگ سے چن رہے ہیں. ان کے پاس معیار کیا ہے, سٹینڈرڈ کیا ہے. آج ہمارے پاس معیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معیار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معیار خوبصورتی تھی, نہیں تھی؟ اگر خوبصورتی کی بات کی جائے, علی رضی اللہ عنہ خوبصورت نہیں تھے, وہ شدید سانولے تھے, کالے ہونے کے قریب تھے, شدید سانولے تھے, اور زیادہ اونچے تڑنگے بھی نہیں, ہے نا. اور 21 سال کے نوجوان, اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 4 سال کا فرق تھا. اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 20 پر 2 سال کی تھی, 22 سال کی تھی. دبلے پتلے سے آدمی, ہے نا. کوئی خاص بزنس نہیں ہے, نہ یہ جو ہے مدینے کے بغیچوں میں سے ایک بغیچے کے مالک ہیں, نہ ان کے پاس ڈھیر سارے اونٹ ہیں, نہ عبد الرحمن بن عوف یا پھر ابو بکر صدیق یا پھر عثمان غنی یا پھر زبیر بن عوام یا پھر عبید اللہ بن طلحہ بن عبید اللہ جیسے ان کے پاس تجارتیں تھی, نہیں. ابھی زندگی میں سیٹ ہو رہے ہیں, ابھی کریئر ڈیولپ کر رہے ہیں, ابھی وہ جو ہے جاب کی تلاش میں, ہنٹنگ میں ہے. یہ مرحلہ ہے ان کا, ابھی 20 پر 2 سال ہے بس. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوبصورتی دیکھے, نہ ان کا مال دیکھے, مال بھی پھر علی رضی اللہ عنہ 0 ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں کو دیکھا, ایک اچھے اخلاق اور اس کے بعد دین. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اے لوگو, اگر تمہارے پاس کوئی آ کے لڑکی پوچھے تو صرف 2 چیزوں کو دیکھو, ایک اس کے دین کو, دوسرے اس کے اخلاق کو. ایک اس کے دین کو, یعنی دیندار ہے, نماز کا پابند ہے, نماز پڑھتا ہے, یا پھر فلموں کے پیچھے پڑے رہتا ہے جی, یا پھر ہیرو جیسے کٹنگ کر لے کے پھرتے رہتا ہے, یا پھر جو ہے ٹائٹ پہن لے کے پھرتے رہتا ہے. کیا ہے اس کے اخلاق؟ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے, دیندار ہے یا نہیں؟ دیندار کیسے معلوم ہوگا؟ نماز کی پابندی سب سے پہلے چیز نماز کی پابندی, حلال رزق. دیندار کیسے معلوم کریں گے؟ آج کل لوگ کیا ہے, دینداری کا دعویٰ ہے لیکن سب کچھ کرتے ہیں. دعویٰ دینداری کا ہے, حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں. نماز پڑھے تو نہیں پڑھے, یہ معاملہ ہوتا ہے میرے دوستو. نہیں, دیندار وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے. نماز کی پابندی ضروری ہے. جس کے پاس نماز کی پابندی نہیں, وہ دیندار ہو نہیں سکتا, چاہے وہ اپنے چہرے میں اتنی بڑی داڑھی رکھے جو ٹخنے تک آئے. نہیں, نماز کی پابندی نہیں, دیندار نہیں ہے. آپ پیر, بہت بڑے پیر ہیں, ہے نا, ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے جو ہے شملے ہیں, اتنا شملہ کہ 10 لوگوں کو مانے, یاد رکھ لیجئے, پھر بھی وہ دیندار نہیں ہو سکتا. دیندار کے لیے سب سے پہلے شرط نماز کی پابندی, حلال رزق, والدین کے ساتھ اچھا سلوک, ہے نا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک, اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا اس کے زندگی کا مقصد ہے. یہ سب دیندار ہے میرے دوست, یہی دیندار ہیں. اور اس کے بعد اچھے اخلاق. اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق میرے دوستوں 4 چیزوں کو ملا کر بنتا ہے. آدمی کے پاس شرم و حیا ہو, عفت جسے کہتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر ہمت ہو, دلیر آدمی ہو, اس کے بعد اس کے پاس صبر ہو, اس کے بعد اس کے پاس انصاف ہو. یہ 4 کہتے ہیں اخلاق کی بنیاد, اخلاق کی عمارت ان 4 چیزوں پر کھڑی ہوئی ہے. یہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے, ہے نا. اچھے اخلاق والا ہے, اچھی گفتگو کرتا ہے, صبر رکھتا ہے نا, پاک دامن ہے جی, ادھر ادھر چھوکریوں کو دیکھتے ہوئے نہیں پھرتا جی, ادھر نکلے ادھر پیچھے چلے گئے, کسی کے کام کے لیے نکلے ادھر چلے گئے, ادھر گئے اس کے پیچھے جی, موبائلز میں ٹی وی میں پڑے. یہ اچھا اخلاق والا نہیں ہے, یہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے. اچھے اخلاق والے ایسے نہیں ہوتے, ہے نا. آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا, یہی ہوتا ہے نا. میں کبھی کبھار دیکھ کے تعجب کرتا ہوں کہ یہ صاحب آخر داڑھی کیوں چھوڑے. کبھی کبھار میں تعجب کرتا ہوں کہ صاحب آخر داڑھی کیوں چھوڑے. ہمیشہ دوسروں پر نظر, جہاں جائے ادھر گئے دوسروں پر نظر. بھائی کیا دینداری کی دعویٰ کر رہے ہیں آپ, داڑھی چھوڑے ہوئے.
داڑھی چھوڑے ہوئے ہے, سڑک میں کوئی نہیں ہے, تو پھر شروع ہو گئے دھواندار علاقہ. جی یہ اچھے لوگ نہیں, یہ اچھے اخلاق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اے لوگو تمہارے پاس کوئی اچھے اخلاق والا آئے, دیندار آئے, شادی کر دو. یہ سٹینڈرڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ معیار تھا. اور اس معیار میں علی رضی اللہ عنہ 100% اترتے تھے. کتنے فیصد؟ 100% اترتے تھے, ہے نا. 22 سال کے نوجوان دیکھیے بدر کے میدان میں کیسے ہیں, دیکھیے ان کی عبادت, ہے نا. بعض مورخین لکھتے ہیں, بعض ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ حرفن مولا, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, بھائی انہوں کے حرفن مولا بھائیو سنے ہیں نہیں سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں, حرفن مولا نہیں سنے. بہت لوگ کہتے ہیں, سنے ہوں گے, بہت بڑے لوگ جو بڑی داڑیاں ہیں, سفید داڑیاں, وہ جانتے ہیں حرفن مولا اسے کہتے ہیں جو حرفن میں ماہر. آپ اسے تجارت کہیے تو دنیا لٹا دے, ہے نا. اسے جو ہے عبادت کے میدان میں دیکھیے تو بہت بڑا آدمی, جہاد کے میدان میں بہت بڑا آدمی. حرفن مولا, ہے نا. تاریخ اسلامی میں یہ حرفن مولا جو ہے بہت کم ہے. یہ حرفن مولا کی مصیبت کا آغاز علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. ایک مورخ کہتے ہیں کہ حرفن مولا یہ علی رضی اللہ عنہ سے آغاز ہوا. آپ جہاد بولیے, جہاد میں ان کا لقب کیا ہے؟ حیدر. جہاد میں ان کا لقب کیا ہے؟ حیدر. یعنی حیدر مطلب شیر, اور ان کا لقب شیر خدا بھی ہے نا. آپ جا کے خیبر کے قلعوں سے پوچھئے کہ علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو کیسے قتل کیا. یہ ایک بہت بڑا یہودی دیو ہے کل آدمی, بہت بڑا, ہے نا. سمجھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جیسے 10 آدمی کے برابر تھا. یہ میدان میں آیا تو علی رضی اللہ عنہ نے صرف 2 وار مارے اسے, بس 2 وار, ختم ہو گیا آدمی. 2 وار کی آدمی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہم بدر کے میدان میں دیکھتے ہیں 1 to 1 کا مسئلہ جب آیا, کسے بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حمزہ, علی رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی, تیسرے صحابی علی رضی اللہ عنہ. ایک ہی مار ختم ہو گیا آدمی. جہاد کے میدان کے ایسے آدمی, اور اس کے بعد نماز کی ایسی پابندی, اللہ اکبر. تہجد کی پابندی, اللہ اکبر. صدقہ خیرات کی پابندی, اللہ اکبر. یعنی ہر میدان میں آگے, ہر میدان میں آگے. تو علی رضی اللہ عنہ بالکل مناسب آدمی تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے میری حالت کیا ہے نا. میرا انر آؤٹ آپ جانتے ہیں, جو بھی آتا ہے جو بھی جاتا ہے پوری تفصیل آپ جانتے ہیں. میرے پاس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرے پاس ایک درع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرے پاس ایک زرہ ہے, بدر میں تجھے مال غنیمت میں نے دیا تھا, کہاں ہے وہ؟ پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں کہ ایک زرہ ہے ان کے پاس, بھول گئے, گھر میں رکھے پڑا ہوا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ان کا انر آؤٹ کیا آ رہا کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے پاس ایک زرہ ہے گھر میں, کہاں ہے وہ؟ بدر کے میدان میں میں نے دیا تھا مال غنیمت میں. اب بولے ہاں 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 ہے. بولے کہ کیا ہے, لے کر آؤ اسے. گئے گھر سے زرہ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو دے دو, خاص پیے ہیں, کہے کہ بلال کو دے دو. بلال سے حکم دیا کہ جاؤ بھائی مارکیٹ میں بیچ کر آؤ اسے. بلال رضی اللہ عنہ گئے, جا کر مارکیٹ میں بیچے 540 درہم کو. 540 درہم, یہ کہ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا, ہے نا, کچھ بھی نہیں آئے گا, بہت کم قیمت ہے اس کی. تو 540 درہم لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آدھا علی رضی اللہ عنہ کو دیا, بولے کہ یہ مہر ہے نا. اور اس کے بعد یعنی اس کا آدھا پیسہ نکال کر بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ بھائی جا کر عطر, بخور, عطور, خوشبو لے کر آؤ. یعنی جو 540 درہم میں سے آدھا اماؤنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کس کے لیے؟ خوشبو کے لیے. یہاں سے اہل علم نے استنباط کیا, اہل علم نے مسئلہ نکالا. بولے کہ اگر کوئی آدمی عطر پر خرچ کرتا ہے, چاہے جتنا بھی خرچ کرے اسراف نہیں ہوگا. آدمی عطر کے لیے اپنی آدھی دولت خرچ کر رہا ہے, عطر کے لیے اسراف نہیں ہے. عطر میں آدمی بے تحاشا خرچ کرے, عطر میں اسراف نہیں ہوتا, ہے نا. آپ 1 لاکھ کا بھی لگائیے, کوئی حرج نہیں, یا پھر جو ہے آپ فرنچ سپرے لے کے ماریے $10,000 کا, کوئی حرج نہیں, آپ کے لیے جائز ہے, شریعت اسے جائز قرار دیتی ہے. عطر میں آدمی خرچ کر سکتا ہے, عطر میں آدمی, اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 540 درہم میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے بلال جا کر خوشبو خرید لاؤ. اور اس کے بعد باقی اماؤنٹ ام سلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کے پاس دے دیتے ہیں, اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ جہیز تیار کرو. کہ کیا تیار کرو؟ جہیز تیار کرو. بعض لوگ خوش ہو گئے, بولے کہ تو پھر جہیز جائز ہے,
میں نہیں آج مس ہو گیا نا بھائی جی, آپ پہلے بتاتے تو میں کیا کیا لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بقیہ پیسوں میں جہیز تیار کریں. جہیز جائز ہے اسلام میں, ڈوری سسٹم میں عرض کر دیں گے آپ کو. اگر آپ لیے اور کمپلینٹ دیا گیا تو آپ کو عرض کر دیا جائے گا, اللہ محفوظ رکھے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے دوستو, جہیز صرف علی رضی اللہ عنہ کے لیے, جبکہ عثمان سے شادی ہوئی بیٹیوں کی نہیں, ابو العاص سے شادی ہوئی نہیں, لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز تیار کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انہی کا لڑکا ہے, انہی نے پالا تھا. جانتے ہیں آدمی کی حالت کیا ہے, کتنا غریب آدمی ہے جانتے ہیں. تو غریب آدمی کی مدد کی جا رہی ہے, جائز ہے. آپ سے جہیز کہیے, مدد کہیے, الگ بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے لیے مدد کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کنگال آدمی ہے, ان کے لیے کچھ ساز و سامان دلا رہے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی کی, اپنی بیٹیوں کی انتظام نہیں کیے, ہے نا. مدینے میں بہت سارے شادیاں ہوئی, کہیں پر بھی ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ نوشوں کے لیے, ہے نا, فریج, ٹی وی, گاڑی, ہے نا جی, میرے لیے نہیں, آپ کی بیٹی گاڑی میں بیٹھے گی, وہ کہہ کے گاڑی مانگتے, میں کیا سونا چاندی پہنوں گا, آپ کی بیٹی پہنے گی, یہ کہہ کے یہ مانگتے, میں کیا برتن استعمال کروں گا, آپ کی بیٹی استعمال کرے گی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارا سامان رکھنے کے لیے گھر چاہیے, اور گھر میں بھی آپ ہی کی بیٹی رہے گی. ایسے کہہ کے پورا جو ہے میرے دوستو چوسنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے جہیز کا انتظام کیا. دلیل بالکل غلط, یہ تو ہڑپنا ہے, یہ ہڑپنا ہے جو ہڑپ رہے ہیں لوگ. یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کے لیے اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے, لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن شروط, کنڈیشنز منوانا, ہے نا, فلان چیز مانگنا, اس پر زور دینا, اگر نہیں دے تو بیٹی کو گھر میں اذیت دینا, تکلیف دینا, تانے دینا, یہ میرے دوستو اسلام میں بالکل جائز نہیں, بالکل غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا حکم دیا. جہیز کیا تھا میرے دوستو؟ جہیز کچھ بھی نہیں, ایک چمڑی خرید کر اس میں تکیہ بنایا گیا, تکیہ جس میں 2 لوگ سو سکتے ہیں, اور تکیے کے یہ سٹف اندر کیا ڈالا گیا, کھجور کے پتیاں. کیا آرام آئے گا بھائی جی, سوچ کے دیکھیے, کھجور کی پتیاں اور چمڑی میں, یعنی فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہترین کیا ہے, آپ کا سلیپ ہائی کشن سے بہتر تھا جی, بہترین جو ہے کشن تھا, اس میں پتیاں ڈالی گئی اور چمڑی کی ایک تکیہ تیار کیا گیا. اس کے بعد ایک جو ہے بیڈ شیٹ اوڑھ کر سونے کے لیے. یہ بیڈ شیٹ کیسا ہے, پیر ڈھانک لے تو سر نظر آئے, سر ڈھانک لے تو پیر نظر آئے, ہے نا. اس کے بعد ایک ہانڈی جس میں پانی بھر کر لایا جائے, اس کے لیے ایک ہانڈی, ہے نا. یہی مختصر, یہی میرے دوستوں جہیز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہ تمام چیزیں تیار کر لی گئی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر پر ان دونوں کو بلایا اور خطبہ نکاح پڑھا, اور دونوں کی شادی کر دی, دونوں کی شادی کر دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جا کر, علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت 2 کمروں کا گھر رینٹ پر لیا تھا, 2 کمروں کا گھر رینٹ پر لیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بہت دور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جا کر گھر میں چھوڑا, اور رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آ رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگتی ہیں, ہے نا. اتنی طویل عرصے ساتھ رہی, آج اپنے والد کو چھوڑ کر الگ ہو رہی ہیں تو رونے لگتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر دلاسا سناتے ہیں, اور انشاءاللہ واقعات میں سمجھتا ہوں اگلی مجلس کے لیے رکھ لیں گے, ہے نا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان واقعات کو ہم کنٹینیو کریں گے باذن اللہ عز و جل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.